حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو مدد دی تمہاری نصرت کی بہت سے مواقع پر، اور حنین کے موقع پر جبکہ کثرت تعداد کی وجہ سے تم ایجاب نفس کا شکار ہو گئے تھے تو تمہاری کثرت تمہارے کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور اس کے بعد تم الٹے پیر بھاگے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور کفار کو مبتلا عذاب کیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے. ان آیتوں میں خاص طور سے غزوہ حنین کا ذکر ہے. فتح مکہ کے بعد حنین کا معرکہ پیش آیا. حنین یہ ایک بڑی وادی ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو حوازن اور ثقیف وغیرہ کے قبائل نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ گیا ہے تو اب مسلمانوں کا حملہ ہمارے اوپر ہوگا، اب ہم نشانہ بنیں گے، اس لیے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے. چنانچہ انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی. مالک ابن عوف کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لیا
اور حوازن اور ثقیف اور دیگر قبائل کے لوگوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر دیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے لشکر تیار کیا ان کے مقابلے کے لیے۔ مشرکین نے اپنے قائد مالک ابن عوف کی قیادت میں حنین کا رخ کیا اور اپنے ساتھ اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے مویشیوں سب کو لے کے نکلے کہ جب ساتھ میں عورتیں اور بچے بھی ہوں گے اور جو مال و اسباب ہیں ان کے مال و اسباب بھیڑ، بکریاں، اونٹ یہی تھے، سب لے دے کے نکلے کہ یہ چیزیں جب ساتھ ہوں گی تو بہادری کے ساتھ لوگ لڑیں گے، پسپا نہیں ہوں گے، بھاگیں گے نہیں میدان چھوڑ کے۔ تو اس طریقے سے سب کو لے دے کے نکلے۔ ان کے مقاتلین کی تعداد بھی بہت تھی اور ساتھ میں بال بچے بھی تھے، بھیڑ بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھے، مال بھی تھا، سب کچھ لے کے نکلے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ پہلے پہنچ کر پہاڑیوں کے دامن میں وادی تھی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو، تیر اندازی کے ماہر تھے، کمین گاہوں میں مقرر کر دیا کہ جب مسلمانوں کا لشکر آئے اور اس وادی کے اندر داخل ہو تو بلند کمین گاہوں سے ایک ساتھ ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دینا، سنبھل نہیں پائیں گے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی حنین کی طرف چلنے کی۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر اب تک مسلمانوں کا کہیں نہیں نکلا تھا۔ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ 2,000 کا اضافہ ہو گیا۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کو آپ نے معاف کر دیا تھا، جن کو طلقاء کہا تھا، طلقاء کہا جاتا ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، تو 2,000 کا اضافہ ہو گیا۔ 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور آپ حنین کی طرف نکلے۔ چونکہ دشمنوں نے پہلے ہی سے وہاں تیاری کر رکھی تھی اور کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ پہلے کسی کو بھیج کر حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے تھے، دشمنوں کی کیا تیاری ہے، ان کے لشکر کا کیا حال ہے، یہ پوری اطلاع آپ حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پہ بھی آپ نے بھیجا اور آپ کے نمائندے نے حالات معلوم کیے اور آ کر کے آپ کو خبر دی۔ البتہ یہ جو چال تھی جنگی، کمین گاہوں میں چھپ کر اچانک حملہ کرنے کی، اس کی اطلاع نہیں مل سکی تھی، وہ واقفیت نہیں حاصل کر سکے آپ کے نمائندے۔ باقی چیزوں کے بارے میں آپ بتایا۔ اب مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا، کثرت تعداد کی وجہ سے بعض لوگوں کو اس طرح کا گمان پیدا ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں، ہمیں شکست آج نہیں ہو سکتی۔ اور یہی کمزوری کی بات تھی۔ مسلمانوں کو کبھی بھی کثرت تعداد یا کسی اور بنیاد پر غرور کا اور اطراحٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
تمام اسباب ہم اختیار کریں گے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے مدد حاصل کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، انابت کا مظاہرہ کریں گے۔ غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اعجاب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں کبھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد کی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، بنو نذیر کا معاملہ ہوا، بنو قینقاع کا معاملہ ہوا، بنو قریظہ کا معاملہ ہوا، غزوہ احزاب ہوا، بہت سے مقامات تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، اور بطور خاص حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا تمہاری کثرت تعداد نے۔ ایسا نہیں کہ سب لوگ اس کا شکار تھے، نئے مسلمان بھی تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان والے لوگ بھی تھے، وہ بھی شامل تھے اس فوج میں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کمزوری ظاہر ہوئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت تعداد نے تم کو اطراحت کا شکار بنا دیا تھا، لیکن یہ تعداد تمہارے کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، وہ پیٹھ دکھا کے تم بھاگے۔ اب ہوا کیا؟ یہ لشکر جب وادی میں پہنچا، وادی میں ظاہر ہے کہ نشیب ہوگا، اب دونوں طرف سے پہاڑیاں ہیں، وادی میں نشیب ہے، لشکر نیچے اتر رہا ہے، پہلے سے دشمن بلندیوں پر چھپے ہوئے ہیں، مشاق ہیں، تیر انداز ہیں، اور اپنے منصوبے کے مطابق جب مسلمانوں کا لشکر وادی میں آ گیا تو ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ اچانک غیر متوقع چیز تھی، یہ حملہ غیر متوقع تھا، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے، یہ اچانک تیروں کی بارش ہو گئی، لوگ گھبرا گئے، پاؤں لوگوں کے اکھڑ گئے، بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار تھے، آپ جمے رہے، آپ کے ارد گرد ایک بہت ہی مختصر تعداد تھی صحابہ کی، حضرت عباس آپ کے پاس تھے، ان کی آواز بہت تیز تھی، تو آپ نے کہا کہ آواز لگاؤ، اصحاب سمرہ کو آواز لگاؤ، وہ درخت جہاں بیعت رضواں ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، انہوں نے زور سے آواز لگائی، این اصحاب السمرہ، این الانصار، مختلف جماعتوں کو خطاب کر کے آواز لگائی، اور فوراً سب لوگ سنبھل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزور بآواز بلند کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ ایسی شجاعت، ایسی بہادری، ایسی پامردی کہ جہاں بھگدڑ مچ گئی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، ادھر اکٹھا ہو جاؤ، آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے ہیں کہ کہیں میرے اوپر بھی حملہ نہ ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کیا آپ نے، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، قریب آؤ۔ اور صحابہ سنبھل گئے، جن لوگوں کے بھی قدم اکھڑے تھے، بھگدڑ بچی تھی، سب اکٹھا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دھیرے دھیرے بڑی تعداد آ گئی، اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اولین مرحلے میں
مسلمان گھبرا گئے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور ان کی شجاعت اور ان کی ثابت قدمی اور ان کی پامردی دیکھی، لوگ اکٹھا ہوئے اور مقابلہ کیا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور دشمنوں کو شکست ہو گئی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر۔ سکینت کیا ہے؟ ثابت قدمی، اللہ کی مدد پر بھروسہ۔ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا، گھبراتا نہیں، اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جہاں ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ اپنے خچر کو آگے بڑھا رہے تھے تیزی سے، میں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، حالات نازک تھے، لیکن آپ نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا، آپ تیزی سے اپنے خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، آؤ میرے پاس آؤ اللہ کے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ اور آپ کے کہنے پر حضرت عباس نے آواز لگائی، این الانصار، این المہاجرین، این اصحاب السمرہ، مختلف حوالوں سے لوگوں کو پکارا گیا، سب اکٹھا ہو گئے، سب سنبھل گئے، اور اس کے بعد جم کے مقابلہ کیا، دشمنوں کو شکست ہو گئی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینت نازل کی، سکون عطا کیا اپنے رسول کو اور اہل ایمان کو، وعذب الذین کفروا، اور کفار کو عذاب میں مبتلا کیا، شدید نقصان سے وہ دوچار ہوئے، وذالک جزاء الکافرین، اور کفار کا یہی بدلہ ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ شکست ہو گئی، بھاگ گئے لوگ، آپ نے پیچھا کرایا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن جب شکست کھا جاتے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ دور تک ان کا پیچھا کرو، کہیں پلٹ کے پھر نہ آ جائے۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی، آپ نے کہا کہ ان کا پیچھا کرو۔ بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اس لیے کہ وہ اپنا مال وال سب لے کر کے آئے تھے، قیدی بہت ہوئے، 10-12 ہزار تو صرف اونٹ تھے، بکریاں اور بھیڑ تو اتنے تھے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، وادی کی وادی پوری بھری ہوئی تھی، اپنا سب کچھ لے کر کے آ گئے تھے میدان میں۔ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ غزوہ حنین کا خاص ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے اللہ کی مدد نازل ہوئی ایسے وقت میں جبکہ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اچانک حملے کی وجہ سے، میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا تھا، سے لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہادری کی وجہ سے اور اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے میدان کا نقشہ پلٹ دیا، اللہ کی مدد نازل ہوئی، اللہ کی نصرت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو آواز دی، مقابلہ کیا، اور جنگ جب بالکل شباب پر پہنچ گئی تو اس وقت اپنے ہاتھ میں آپ نے ایک مٹھی کنکری اٹھائی اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکا اسے، کہا کہ اللہ ان کو شکست دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر تھا دشمنوں کا، کوئی ایک دشمن بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ متاثر نہ ہوئی۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ ایک مٹھی کنکر اور ایک مٹھی مٹی آپ نے بھیجی، پھینکی، اور اتنا بڑا لشکر تھا، اس کے جتنے لڑنے والے تھے سب کی آنکھ متاثر ہوئی، سب چکرا گئے۔ جب ثابت قدمی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اس طرح سے مدد کرتا ہے جہاں
انسانوں کو گمان بھی نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ایسا ہوا، تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمان سنبھل گئے، اور اللہ کے رسول کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا۔ ایسے موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ میں یہاں ہوں، اپنے آپ کو چھپایا نہیں، آپ نے اعلان کیا، بلند آواز سے کہا کہ میں یہاں ہوں، میری طرف آؤ۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ بہادری، یہ شجاعت اور یہ ہمت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ انتہائی بہادر تھے، انتہائی جری تھے۔ ایک بار مدینے میں ایسا ہوا، رات میں کچھ خوف کا ماحول ہوا، لوگ ڈرے کیا بات ہے، گھروں سے نکل گئے، پتہ لگانے کے لیے باہر نکلے کیا بات ہے، کہیں کسی دشمن کا حملہ تو نہیں۔ جب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اطمینان سے جاؤ، سو میں نے دیکھ لیا، کوئی بات نہیں۔ ابھی لوگ باہر نکل رہے ہیں، آپ دیکھ کر کے آ گئے۔ قائد جب بہادر ہوتا ہے تو اس کا اثر سب کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی ہمت، آپ کی بصالت، آپ کی پامردی، تو اس کی وجہ سے سب کو حوصلہ ملتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ جب شباب پہ ہوتی تھی تو ہم آپ کی پناہ میں آ جاتے تھے، ہم آپ کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت تعداد سے کبھی بھی اطراحٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کیجئے، ذرائع اختیار کیجئے، وسائل اختیار کیجئے، جو کچھ آپ کے بس میں سب کیجئے، لیکن بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ کثرت تعداد سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کمزوری ظاہر ہوئی تھی تو قرآن نے تنبیہ کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حنین کے موقع پر جب کہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو غرور میں مبتلا کر دیا تھا، تو تعداد کی کثرت تمہارے کام نہیں آئی، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور تم پیٹھ دکھا کے بھاگے۔ پھر اللہ نے سکینت نازل کی، اللہ نے مدد فرمائی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کا غرور نہیں ہونا چاہیے، نہ مال و دولت کا غرور ہونا چاہیے، نہ کثرت تعداد کا غرور ہونا چاہیے، نہ علم کا غرور ہونا چاہیے۔ کسی طرح کا بھی غرور جو ہے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ کبریا یہ تو اللہ کی چادر ہے، وہ اللہ کے لیے زیب ہے، وہ سب سے بڑا ہے، باقی سب کمزور ہے۔ کیا حیثیت ہے کس کی؟ کیا کر سکتا ہے انسان کی؟ کیا حیثیت ہے؟ نہ اس کا مال کام آتا ہے، نہ اس کے اسباب کام آتے ہیں، نہ آوان و انصار کام آتے ہیں، سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی تائید نہ ہو، اللہ کی نصرت نہ ہو تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ تو کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا غرور نہیں ہونا۔ انسان کی کیا حیثیت؟ مشت خاک ہے، سب کچھ اللہ کے پاس۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ شانو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، ستودہ صفات ہے۔ ہمیشہ خاکساری اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو غزوہ حنین کا یہ سبق ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کے غرور کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی نصرت کا استحقاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔